ہیں 7 لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ 7 لوگ کون ہیں؟ میرے آقا کی حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں امام عدل، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرتا ہے. پہلا وہ آدمی ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. دوسرا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وشاب نشا فی عبادت اللہ. دوسرا وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. یعنی دوسرا وہ آدمی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. میرے دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری جوانی تو آج فیس بک پر گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو واٹس ایپ پر گزر رہی ہے، ہماری جوانی آج انسٹاگرام پر گزر رہی ہے، آج ہماری جوانی شراب کے اڈوں پر گزر رہی ہے، آج ہماری جوانی زناکاری میں گزر رہی ہے. میرے دوستو، آج اب اس جوانی کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وشاب النشا فی عبادت اللہ. دوسرا وہ آدمی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں کٹی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ آدمی ہے ورجل قلبه معلق فی المساجد. تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے. یعنی اگر فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہے تو ظہر کے لیے وہ ظہر کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ظہر کا وقت کب ہو، اور جو ظہر کی نماز پڑھ کے آیا تو عصر کے بارے میں سوچ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہے تو مغرب کے بارے میں سوچ رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے آیا ہے تو عشاء کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو میرے آقا فرماتے تیسرا وہ آدمی ہے ورجل قلبه معلق فی المساجد. تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں چوتھا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. اور چوتھا وہ 2 آدمی ہے جو کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. آپ اگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس لیے آپ ان سے دوستی کرتے ہیں، آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں. میرے دوستو، آج ان سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ابو جہل سے آپ نفرت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا اس نے آپ کو مارا ہے، اس نے آپ کو گالی دی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اس لیے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں چوتھا وہ آدمی ہے، وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے کی، اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو بھی اللہ کے لیے کی ہے. اور 5واں وہ آدمی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. میرے آقا فرماتے ہیں 5واں وہ آدمی ہے کہ وہ آدمی ہے کہ جس کو کسی عورت نے دعوت بدکاری دی، دعوت نظارہ دیا تو اس نے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ. اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میرے آقا فرماتے 5واں وہ انسان ہے. اور 6واں کون انسان ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا. 6واں وہ انسان ہے جس نے صدقہ کیا تو صدقے کو اس طریقے سے چھپایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اگر داہنے ہاتھ سے اس نے خرچہ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے. اور 7واں وہ انسان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. یہ 7واں وہ انسان ہے جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یہ 7 لوگ ایسے ہیں، بخاری کی روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے دوستو یاد رکھو، قیامت کا وہ دن ہے کہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوگے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو ان 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت عمدہ حضرت. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف خالی اپنی دنیا کے بارے میں مت سوچیں. میرے دوستو، آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں غور و فکر کیجیے. یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. دنیا سے ایک دن ہم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. میرے دوستو، دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ نہیں چکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ، آپ اپنے امت کو حکم دیجیے اشمعشیتا، جس طرح چاہیں زندگی گزار لیں. یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو حکم دے دیجئے اشمعشیتا، جس طرح چاہیں زندگی گزار لیں. فإنک میت، ایک نہ ایک دن ان کو موت کے منہ میں جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا
मेरे आका से जिब्रील फरमा रहे हैं, या रसूलुल्लाह आप अपनी उम्मत को हुक्म दे दीजिए कि जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार लें, एक दिन मौत के मुंह में जाना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दिया कि या रसूलुल्लाह आप ये फरमा दीजिए, वह हबीब मन शीता, जिससे चाहे मोहब्बत कर लें, फ़इन्ना मुफारिक़हु, एक ना एक दिन उनको छोड़ कर जाना है। अगर आप माल से मोहब्बत करते हैं, आपका दिल है, आप माल से मोहब्बत कीजिए। आप अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। मेरे दोस्तों ये दुनियावी मोहब्बत है, दुनिया में किससे भी मोहब्बत आप करेंगे, एक ना एक दिन उनसे आपको जुदा होना है। ये बताओ, एक नौजवान आदमी बच्चा है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसका इंतकाल हो गया है, माँ उससे बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन अगर माँ से कह दिया जाए कि जाओ तुम एक रात के लिए उसकी कब्र में लेट जाओ, जाएगी माँ? नहीं। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, 2 दिन 4 दिन रोएगी, फिर उसको खामोश हो जाएगी। बाप बड़ी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, अगर जवान औलाद इंतकाल हो जाए, मेरे दोस्तों बाप 2 दिन 4 दिन रोएगा, भाई तो उसी दिन काम को संभाल लेगा, और उसके बाद में बहन आएगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहेगी, फिर अपने ससुराल चली जाएगी। इसी तरीके से दोस्त आपके आएंगे जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते थे, आपकी मिट्टी देकर चले जाएंगे। सब लोग मेरे दोस्तों, सब लोगों को आपको छोड़ना है, किसी से भी मोहब्बत करें, एक ना एक दिन सबको छोड़कर जाना है। मेरे दोस्तों उलमाए किराम ने यहाँ पर एक बहुत प्यारा नुक्ता बयान किया है कि दुनिया में, मेरे दोस्तों ये दुनिया में किसी से भी आप मोहब्बत कर लें, चाहे माँ से मोहब्बत करें, चाहे बाप से मोहब्बत करें, चाहे औलाद से मोहब्बत करें, चाहे माल से मोहब्बत करें, एक ना एक दिन आपको छोड़कर जाना है। लेकिन दुनिया में एक ऐसे महबूब, मेरे दोस्तों एक ऐसे महबूब हैं, लेकिन अगर आप उनसे मोहब्बत करेंगे तो मेरे दोस्तों उनसे अगर मोहब्बत करेंगे, और वो कौन महबूब हैं? वो मदीने के महबूब हैं कि जब दुनिया से तमाम लोग आपसे जुदा हो जाएंगे, आप कब्र के तारीक कोठरी में जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपकी रोशनी के लिए महबूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रोशनी के लिए तशरीफ लेकर आएंगे। यही वजह है कि आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। आप दुनिया में जिससे भी मोहब्बत कर ले, सबको छोड़कर जाना है, लेकिन एक महबूब, मदीने के महबूब ऐसे हैं कि अगर आप उनसे मोहब्बत करेंगे तो तारीख कब्र में आपकी रोशनी के लिए महबूब आएंगे, वही महबूब आएंगे मेरे दोस्तों। और हज़रत जिब्रील ने तीसरी बात फरमाई, या रसूलुल्लाह आप अपनी उम्मत को यह हुक्म दे दीजिए कि जो चाहे कर ले, एक दिन उसका बदला दिया जाएगा। मेरे दोस्तों तो दुनिया में आप जब तक रहें, अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को कीमती समझें और नेकियों के काम में ज़िंदगी को सर्फ करें। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में किसी किस्म की आमदन सहवन गलती वाक़ई हुई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।